ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے مشرق سے فوجیں آئیں گی جو مہدی علیہ السلام کی حکومت کو مستحکم کریں گی۔ حدیث مبارکہ میں خراسان کا لفظ آتا ہے۔ خراسان سے سیاہ علم چلیں گے اور انہیں کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ وہ یروشلم پر جا کر قابض ہو جائیں گے۔ معروف اسلامی اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس پورے علاقے کو سندھ و ہند کہتے تھے۔ اس دور میں جو خراسان تھا اس میں افغانستان کا 2/3 حصہ، تھوڑا حصہ ایران کا، پاکستان کا کچھ علاقہ جہاں اب مالاکنڈ ڈویژن ہے وہ خراسان میں شامل تھا۔ احادیث کی روشنی میں دنیا بھر کے جید اسکالرز کا ماننا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے سب سے بڑی اسلامی فورس افغانستان، ایران، پاکستان اور ہندوستان کے علاقوں سے تیار ہوگی۔ اس پورے خطے میں خلافت کی طرز پر نظام قائم ہوگا۔ اس حوالے سے یہ تصدیق کی جاتی ہے کہ اس خطے میں احادیث کی روشنی میں کئی نشانیاں واضح ہو رہی ہیں۔ گزشتہ 20 سال میں بھارت میں جتنی تعداد میں غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے اتنی بڑی تعداد میں کسی اور غیر مسلم ملک میں ایسا نہیں ہوا۔ حدیث پاک سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 2 گروہوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے بچائے گا۔ ان میں سے ایک ہندوستان میں جہاد کرے گا اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اسلامی اسکالرز کا کہنا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے 8 سال بعد دجال نکلے گا۔ اللہ پاک نے دجال کو بہت سی طاقتیں دے رکھی ہوں گی۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اسلامی اسکالرز کی تحقیق کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور دمشق کی مسجد میں ہوگا۔ این اس وقت جب امام مہدی علیہ السلام کی امامت میں فجر کی نماز کی اقامت ہونے لگے گی، جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی دونوں ہتھیلیاں فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے اور مینار پر اتریں گے۔ ان کی تشریف آوری پر امام مہدی علیہ السلام جو مصلی پر جا چکے ہوں گے پیچھے ہٹ جائیں گے اور ان سے امامت کی درخواست کریں گے، مگر آپ علیہ السلام امام مہدی کو حکم فرمائیں گے کہ نماز پڑھائیں کیونکہ اس نماز کی اقامت آپ کے لیے ہوئی ہے۔ احادیث مبارکہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے اور تمام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ اسی دوران ہر طرف فتنہ دجال برپا ہوگا۔ اکثر لوگ اس کی طرف رجوع کر رہے ہوں گے۔ وہ بھیس بدل بدل کر لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ فتنہ دجال ایمان والوں کے لیے ایک بڑا امتحان ثابت ہوگا۔ نیک لوگ اس کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے خلاف جنگ لڑیں گے، اس کا پیچھا کریں گے اور انہیں اسرائیل کے زیر تسلط علاقہ جہاں آج کل بین الاقوامی ہوائی اڈہ ہے وہاں قتل کر دیں گے۔ یہودیوں کو بدترین شکست ہو جائے گی۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، جس کی خوشخبری پہلے پیغمبروں نے بھی دے رکھی تھی۔ دنیا کی تاریخ میں اسلام پہلی بار زمین کے کونے کونے میں رائج ہوگا۔